یہ ٹھیک ہے کہ گردش حالات کے سبب دل بھی میرا تباہ ہے، ہمت بھی پست ہے۔ تم سوچتی بہت ہو تو پھر یہ بھی سوچنا میری شکست اصل میں کس کی شکست ہے۔ جان ایلیا اردو غزل کے قادر الکلام شاعر تھے۔ اپنے ہم عصر شعراء میں منفرد مقام رکھنے والے 14 دسمبر 1931 کو امروہہ میں پیدا ہوئے۔ جان کا تعلق امروہہ کے ایسے خاندان سے تھا جو کئی پشتوں سے داد سخنوری دے رہا تھا۔ ان کے والد علامہ شفیق حسن ایلیا ایک عالم با عمل تھے اور فارسی، عربی، عبرانی، سنسکرت اور انگریزی پر بھی پوری قدرت رکھتے تھے۔ انہوں نے اولاد کی ایسی پرورش کی اور انہیں ایسی اعلیٰ درجے کی تعلیم سے روشناس کرایا کہ آج ان کے فرزند بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں۔ جان ایلیا کے ایک بھائی سید محمد تقی ایک نامور فلسفی، دوسرے بھائی رئیس امروہوی جو صحافی، شاعر اور محقق بھی تھے اور معروف دانشور بھی، جبکہ سید محمد عباس صحافت میں نام پیدا کر گئے۔ جان ایلیا نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی تو وہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ یہی وجہ تھی کہ 8 برس کی عمر میں ہی شاعری شروع کر دی۔ عملی زندگی 1958 ماہنامہ انشا کا اجرا جو سن 1964 میں عالمی ڈائجسٹ کے نام سے شائع ہونے لگا اور باقاعدگی سے 1988 تک جاری رہا۔ عالمی ڈائجسٹ بند ہونے پر ماہنامہ روشن خیال کے نام سے جاری کیا۔ اسی دوران سسپینس ڈائجسٹ کے لیے اداریہ تحریر کرتے رہے۔ تحقیق و تصنیف کا کام 1963 سے ہی شروع کر دیا تھا۔ اس کی پہلی کڑی 1968 تک ملتی ہے جس میں اسماعیلیوں کے تحقیق و تصنیف کے ادارے سے وابستگی ہے۔ اسی دوران اسلامی تاریخ و فلسفے سے متعلق متعدد اہم کتب کے ترجمے کیے۔ 1976 لغت کی تدوین میں حصہ لیا۔ 1979 مشہور فلسفی محقق طوسی کے علم کلام پر دقی کتاب تجرید کا اردو میں ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ رہ کر کیا۔ شاعری کا پہلا مجموعہ شاید آپ کی وفات 8 نومبر 2002 سے قبل ہی شائع ہو گیا تھا، جبکہ یعنی، گمان، لیکن اور گویا آپ کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ 20 عدد تصانیف و تراجم نثر کے شائع ہوئے۔ میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات، میں نے یہ کب کہا تھا وفادار ہی رہو، اپنی متاع ناز لٹا کر میرے لیے بازار التفات میں نادار ہی رہو۔ شمیم جاوید، میٹرو 1۔